جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو ایکسپریس نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جوہر سلیم صاحب سابق سیکرٹری خارجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کر رہے ہیں ایران اور اسرائیل کے درمیان یہ تنازع اور جو جنگ بندی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کل صدر ٹرمپ نے اور پھر قطر نے ایک رول پلے کیا یہ جنگ بندی کروانے میں۔ تو جوہر سلیم صاحب تھوڑا سا پاکستان کے کردار کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ایران ہمارا پڑوسی ملک بھی ہے، لیکن اوور آل ایک سینسٹیوٹیز بھی انوالو تھیں، جس طریقے سے جو فیلڈ مارشل ڈیورنگ دس کرائسس انہوں نے وائٹ ہاؤس کا دورہ کیا، تو یہاں پر کچھ کرٹیسزم بھی ہو رہا تھا کہ کیا جو ہماری ٹائمنگ ہے وہ ٹھیک ہے یا ہماری جو پالیسی ہے وہ بہتر ہے۔ اب جب یہ ڈسٹ سیٹل ہو رہی ہے اور اپیرنٹلی ہوپ فلی یہ سیز فائر جو ہے وہ پریویل کرے گی، پاکستان کی آپ پالیسی کو ود ریگارڈز ٹو ایران کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ ڈو یو تھنک دیٹ وی ہیو پلیڈ آور کارڈز ویل؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پالیسی میں کنسسٹنسی رہی ہے، کیونکہ ایران پہ جو ہماری پوزیشن ہے وہ لانگ سٹینڈنگ پوزیشن ہے، وہ دہائیوں پرانی ہے۔ اس نیوکلیر ایشو پہ بھی ہم یہ کہتے ہیں اس پہ کہ یہ جو نیوکلیر ایشو ہے، کیونکہ ایران خود کہتا ہے کہ وہ نیوکلیر کیپیبلٹی، ویپنز کیپیبلٹی لیٹس سے کہ نہیں حاصل کرنا چاہتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہ نہیں حاصل کرنا چاہتے اور شاید یہ اس خطے کے لیے اچھا بھی نہیں ہوگا، لیکن جو یہ ایشو ہے حل ہونا چاہیے پرامن مذاکرات کے ذریعے، اور یہ بالکل جو ہے میننگ فل ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور اس کے تھرو انٹرنیشنل جو لاز ہیں، اور اس میں ظاہر ہے IAEA بھی ایک پارٹی ہے، اور باقی جو ہے ملک جو کہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ایران جو ہے NPT کا سگنیٹری ہے، اور یہ یاد رہے کہ پاکستان کبھی بھی NPT کا سگنیٹری نہیں رہا، تو ایک نمایاں فرق ہے ان دونوں ملکوں میں اس سینس میں۔ تو جب ایران NPT کا سگنیٹری ہے تو ظاہر ہے اس کی اوبلیگیشنز بھی اس کو میٹ کرنی ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ ہماری یہ بھی پالیسیز پہ ہمیشہ کلیئر رہی ہے کہ کوئی ایسی سٹرائکس نہیں ہونی چاہیے، ایران کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کسی طرح سے بھی وائلیٹ نہیں ہونی چاہیے، ایران کی سوورینٹی نہیں وائلیٹ ہونی چاہیے، کوئی ملٹری مینز یوز نہیں کرنے چاہیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، کوئی ملٹری انٹیمیڈیشن نہیں یوز کرنی چاہیے۔ اور وہی پالیسی جو ہے دیکھیں اس کرائسس کے دوران پاکستان نے بہت واضح اس پالیسی اس پوزیشن کے اوپر بیسڈ ایک سٹینڈ لیا، اور یہ اس سے بہت مختلف تھا جو اور دوسرے ملکوں نے لیا، اس خطے کے ملک بھی، اس میں انڈیا بھی دیکھ لیں، انڈیا جو ہے ایران کے ساتھ ان کی کتنی کلوز جو ہے وہ ایک ایسوسیشن ہے، بہت ہی زیادہ ملٹی فیسٹڈ کوپریشن ہے، اور کئی لوگ تو یہاں تک کہتے تھے کہ جی ایران شاید ہندوستان سے پاکستان سے بھی زیادہ قریب ہو گیا، لیکن دیکھیں ان کی یہاں پہ آپ کو ایمبیگوٹی نظر آئی، ان کی پالیسی میں انکنسسٹنسیز نظر آئیں۔ اسی طرح جو گلف کے دوسرے ملک ہیں اس خطے کے، بہت سے مسلمان ملک جو ہیں انہوں نے ایک واضح پوزیشن نہیں لی، یورپین کنٹریز نے بھی ایک واضح پوزیشن نہیں لی، بہت سے اور یہ تو بات بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پرنسپل ایک سٹانس لیا۔ میں یہاں پر یہ کیونکہ آپ کا ظاہر سفارتکاری کا بڑا زبردست تجربہ ہے، اینڈ آئی اسیوم کہ کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ نے جو آج بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے اور آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا ہے کہ وہ رجیم چینج جو ہے ایران میں از ناٹ دی سولوشن، اس سے کیوس آئے گا، آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو فیلڈ مارشل کی جو ملاقات وائٹ ہاؤس میں ہوئی تھی اور جس میں ایک ہنٹ دیا تھا امریکی صدر ٹرمپ نے کہ پاکستان شاید بہت سے ملکوں سے ایران کو بہتر جانتا ہے، ڈو یو تھنک کہ وہ جو 2 گھنٹے کی ملاقات ہے کہیں نہ کہیں کوئی اثر امریکی صدر ٹرمپ کے اوپر ریگارڈنگ ایران کی پالیسی کا ہے؟ کیونکہ آئی کین اسیوم کہ اگر پاکستان کے کسی ایسے آفیشل کو موقع ملتا ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ رجیم چینج نیکسٹ ٹو آر نیبر بالکل ایک کیوس ہوگا، اور آئی اسیوم کہ ہماری سائیڈ نے ان کو یہی بتایا ہوگا، ڈو یو تھنک کہ وہ ایک انفلوئنس ہوئے ہیں کچھ امریکی صدر ٹرمپ جو ہے پاکستان کی پالیسی سے؟ دیکھیے پاکستان کی اس معاملے میں کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ملاقات میں یہ ایشو ڈسکس ہوا اور تفصیل سے ڈسکس ہوا، ایک طویل ملاقات تھی اور اس کی ٹائمنگ ایسی تھی جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اور امریکی صدر کے نزدیک تو یہ ایشو اس وقت بہت ہی اہم تھا، تو انہوں نے بالکل پاکستان کا یہ جو ہے نا ہمارے انسائٹ جس کو کہتے ہیں نا اس پہ لی ہوگی، اور اسی لیے انہوں نے بعد میں پھر یہ مینشن بھی کیا کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کو بہت زیادہ جانتا ہے، اور ہمارا جس طرح کا تعلق ہے ہسٹوریکل، پھر بہت سے اس خطے کے جو مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، اس کا بھی پاکستان کو جس طرح سے ادراک ہے، اور ان چیلنجز میں ایران بھی کسی حد تک جو ہے پاکستان دونوں کئی جو ایسے چیلنجز ہیں جس میں ہم صرف شیئر کر، فار ایگزامپل اگر ٹیررزم ہے تو اسے دونوں ملکوں کو ہی کلی خطرہ ہے، اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، ریجنل اگر سیکیورٹی ہے تو اس میں دونوں کا سٹیک ہے، تو بالکل پاکستان کا انہوں نے ویو پوائنٹ دیا ہوگا، پاکستان کی جو انسائٹ ہے اس پہ لی ہوگی، اور ظاہر ہے جب اس لیول کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو پھر وہ انسائٹ کہیں نہ کہیں آپ کی سوچ کو انفلوئنس تو کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اہم ہے کہ دیکھیں
یہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سے چینلز پہ جس میں میں بھی شریک کے گفتگو رہا ہوں کئی چینلز پہ، یہ بات اس طرح سے کی جا رہی ہے کہ جس طرح یہ ان کا مقصد رجیم چینج تھا اس ساری کانفرنٹیشن یا کانفلکٹ کے دوران، اور اس میں وہ شاید ناکام ہوئے. تو میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات تھی. اس میں ان کا رجیم چینج جو ہے ایک لانگ ٹرم آبجیکٹو تو ہو سکتا ہے. صاحب یہ بات تو ماننے والی ہے نا، جو 3 سٹیٹڈ آبجیکٹیوز اسرائیل کے پرائم منسٹر نے خود دیے تھے، اس میں رجیم چینج ایک تھا. اب چاہے وہ ڈیکوائے تھا یا کچھ اور تھا، وہ تو بات کی بات ہے. سوال آپ سے یہ ہے کہ لاسٹلی کیا انڈیا پاکستان اور اسرائیل ایران کی جو جنگ ہے، اس میں کوئی کمپیریزن ڈرا کیا جا سکتا ہے؟ دونوں ملکوں پہ اٹیک ہوا، دونوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا، اور جو سٹیٹڈ آبجیکٹیوز تھے اینیمی کنٹری کے وہ حاصل نہیں ہوئے. دیکھیں میرے نزدیک جو ہے، شاید میں اس پہ تھوڑا سا بتا بھی چکا ہوں، میرے نزدیک جو ان کے سٹیٹڈ آبجیکٹیوز تھے، جو ایکچوئل آبجیکٹیوز تھے، وہ زیادہ 2 تھے. ایک تو ان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کو ڈسٹرب کرنا، انہوں نے کسی حد تک اچیو کیا. دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو ایز اے ریجنل پاور جو ان کا اس ریجن میں جو ایک رول ہے اس کو کرٹیل کرنا، وہ اس سے پہلے ہی کر چکے تھے. اور پھر ایران میں جس طرح کہ انہوں نے اٹیکس کیے اور انٹیلیجنس آپریشن جس طرح کہ انہوں نے اپنے ڈیمونسٹریٹ کیے وہاں سے، تو اس سے بھی آئی تھنک کہ وہ فردر تھوڑی سی اس میں جو ہے نا وہ ڈائلیوٹ مزید ہوا ہے. تو اس حساب سے وہ آبجیکٹیوز انہوں نے کسی حد تک اچیو کیے ہیں میرے نزدیک. اب باقی جو اس چیز کی بات رہ جاتی ہے کہ اس کے بعد ایران کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کا کیا بنے گا، تو دیکھیں وہ اب ظاہر ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایران اس کے بعد کیا سٹانس لیتا ہے. لیکن اگر وہ اس طرف جانا چاہتے ہیں، جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی کیونکہ وہ ایران کی وہ کیپیبلٹی ختم نہیں کر سکے اور ایران اب اس طرف جا سکتا ہے، تو اس کے لیے ایران کو سب سے پہلے NPT سے وڈرا کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر وہ وڈرا نہیں کرتے تو پھر وہ انسپیکشنز تو ویسے ہی چلیں گی، اور اب تو اور بھی شاید زیادہ ایکسٹینسو ہو جائیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ویسے بھی اس پرسپیکٹو سے دیکھنا، وہ اگر آپ پاکستان کی اور انڈیا کی اس چیز سے قطع کلامی ہو رہی ہے. جارج سلیم صاحب، وقت ہمارے پاس اتنا ہی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ابھی کئی ایسی ایسپیکٹ ہیں جن کے بارے میں کلیئرٹی ہونا باقی ہے. تو بہت شکریہ جارج سلیم صاحب، آپ نے جوائن کیا. یہاں پر بریک لیں گے، بریک کے بعد ہماری جو خصوصی ٹرانسمیشن ہے اس کو ہم کنکلوڈ کریں گے.